بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت اشتم بلوچستان بورڈ کے مطابق آج کا جو اگلا سبق ہے وہ ایک لوک کہانی پر مبنی ہے اور اس کا عنوان ہے انتقام۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کہانی تو کافی طویل ہے، مکمل طور پہ تو اتنا ٹائم نہیں ہوگا، آپ نے یقیناً اس کو پڑھ لیا ہوگا، اگر نہیں پڑھا ہے تو آپ اس کو کم از کم 2 دفعہ پڑھ لیں۔ اور اس سے پہلے یہ بتا دوں آپ کو کہ لوک کہانی کیا ہوتی ہے۔ دیکھیں، لوک کہانی وہ کہانی ہوتی ہے جو کسی قبائلی معاشرے کی طرز معاشرت کی، سماجی رویوں کی اور اس معاشرے میں پائی جانے والی روایات اور ان کے بارے میں مختلف جزیات کی نشاندہی کرتی ہے، اس جزیات کی منظر کشی کرتی ہے، یعنی آپ کو سامنے منظر کے سامنے لاتی ہے۔ اب دیکھیں، یہ جیسے کہانی ہے انتقام، اس میں ہمارے قبائلی معاشرے میں پائے جانے والے ایک عمومی جذبے انتقام کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ اور اس کہانی کا مختصر سا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص ہوتا ہے مراد خان، جس کا نام ہوتا ہے، اور اس کو کوئی آدمی قتل کر دیتا ہے۔ جب وہ بستر مرگ پر ہوتا ہے تو اس وقت بستر مرگ پر وہ جان کنی کے عالم میں وہ یہ کہتا ہے کہ کاش میرا کوئی بیٹا ہوتا، کیونکہ قبائلی معاشرے میں بدلہ لینے کو بہت ضروری سمجھا جاتا ہے۔ کاش میرا بھی کوئی بیٹا ہوتا، کیونکہ اس کی کوئی بیٹا نہیں تھا بلکہ بیٹی تھی، تو وہ اس کے میرے قتل کا بدلہ لے لیتا۔ تو اس کی بیٹی اسپن گل، جس کا نام تھا، وہ اس کے قریب ہی کھڑی ہوتی ہے، تو وہ باپ سے وعدہ کرتی ہے کہ وہ بیٹی ہونے کے باوجود اپنے باپ کے قتل کا بدلہ ضرور لے گی۔ پھر وقت گزرتے جاتا ہے، اسی طرح وہ قاتل کی تلاش کرتے ہیں لیکن انہیں قاتل نہیں ملتا۔ اسپن گل جو ہے اپنی والدہ کے ساتھ، جو بیوہ ہو چکی ہے، اس کے ساتھ گھر میں مقیم ہوتی ہے۔ تو ایک رات اچانک ان کے گھر کا دروازہ زور زور سے بج اٹھتا ہے۔ جب وہ دروازہ کھولتے ہیں تو ایک زخمی شخص گر جاتا ہے۔ جب وہ شخص گر جاتا ہے، وہ اپنے ہوش حواس میں نہیں ہوتا، تو وہ پناہ کی درخواست کرتا ہے، اور جو اسپن گل ہے، جو مراد خان کی بیٹی ہے، وہ اور اس کی جو والدہ ہے، مراد خان کی بیوی جو ہے، وہ اس کی مرہم پٹی کرتی ہیں، اس کا خیال رکھتی ہیں، اسے دودھ وغیرہ پلاتی ہیں، اسے آرام کرتی ہیں، آرام کرواتی ہیں۔ اس طرح وہ کافی کچھ دنوں میں کافی اچھا ہو جاتا ہے، صحت مند ہو جاتا ہے۔ ایک رات وہ ان کی باتیں سن لیتا ہے، جس سے اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ جس شخص کو میں نے قتل کیا تھا، مراد خان، وہ اسی اسپن گل کا والد تھا اور اسی خاتون کا شوہر تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے ایک اتنے اچھے شخص کو قتل کر دیا، جس کے خاندان والے اتنے اعلیٰ لوگ ہیں، جو میری اتنی مدد کر رہے ہیں، اور مجھے انہوں نے موت کے منہ سے نکالا ہے۔ تو وہ اسپن گل کو ایک دن جب وہ اس کے پاس آتی ہے کھانا وغیرہ دینے، تو اس کو ساری حقیقت بتا دیتا ہے کہ میں ہی تمہارے باپ کا قاتل ہوں، مجھ سے ہی یہ گناہ عظیم ہوا، اور میں نے کسی کے کہنے پر آپ کے والد مراد خان کو قتل کر دیا تھا۔ تو آپ ایسا کرو کہ وہ بندوق لے کر آؤ، جو بندوق آپ نے اپنے والد کے قاتل کو مارنے کے لیے رکھی ہے، اور آ کر مجھے گولیاں مارو اور اپنے والد کے قتل کا بدلہ لے لو۔ چونکہ وہ بیٹی ہوتی ہے اور اس نے اپنے باپ سے مرتے وقت وعدہ بھی کیا ہوتا ہے، وہ جذباتی ہوتی ہے، وہ جاتی ہے بندوق لینے، لیکن اس کی والدہ کو جب معلوم ہوتا ہے تو اس کی والدہ اسے یہ کہہ کر قتل کرنے سے روک دیتی ہے کہ ہماری جس طرح بدلہ لینا ایک روایت ہے، اسی طرح ہماری ایک روایت پناہ گزینوں کو مدد کرنا بھی ہے۔ تو ایک روایت کو دوسری روایت پر ترجیح دینے کے بجائے ہمیں اس وقت اس روایت کو قبول کرنا چاہیے جس سے ہمارے معاشرے میں عزت بڑھے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ اس نے ہمارے گھر پناہ لی ہے اور اس کو نہیں معلوم تھا اور اس کی اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے، لہٰذا ہم اگر اس کو ماریں گے تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے معاشرے میں قابل نہیں رہیں گے۔ تو ماں کی بات سن کر اسپن گل سمجھ جاتی ہے، اس پر بہت اثر ہوتا ہے، اور وہ اس نوجوان کو معاف کر دیتی ہے، اور اس طریقے سے وہ نوجوان جو ہے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو یہ اس کہانی کا مختصر سا خلاصہ تھا۔ اب اس کے مشقی سوالات میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں۔ دیکھیں، اس میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیے جائیں گے۔ ویسے کتاب کے آخر میں آپ دیکھیں جو مشکل الفاظ ہیں وہ تمام کے تمام موجود ہیں، وہاں سے بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اگر پھر بھی کچھ سمجھ نہ آئے تو کمنٹ سیکشن میں آپ سوال بالکل پوچھ سکتے ہیں۔
پہلا سوال یہ ہے کہ سبق انتقام کے مطابق درج ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ مختصر جواب، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ مراد خان کو کس نے اور کیوں قتل کیا؟ تو مراد خان کو ایک نوجوان نے کسی کے کہنے پر اس کی بیٹی کے سامنے اسے قتل کر دیا تھا۔ مرتے وقت مراد خان کے دل میں کیا حسرت تھی؟ خلاصے میں آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ مرتے وقت اس کی حیثیت یہی تھی کہ وہ چاہتا تھا کہ کاش اس کا کوئی بیٹا ہوتا جو اس کے قتل کا بدلہ لے لیتا۔ اسپن گل نے، یعنی جو مقتول تھا، اس کی بیٹی نے مرتے وقت اپنے والد سے کیا وعدہ کیا تھا؟ تو اس نے اپنے والد سے یہی وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کے قتل کا بدلہ ضرور لے گی۔ اگلا سوال، ماں اور بیٹی نے نوجوان کو ہوش میں لانے کے لیے کیا کیا؟ تو جیسے کہ آپ کو خلاصے میں بتایا گیا کہ جب نوجوان رات کے وقت ان کے گھر میں دروازہ کھلنے پر گرا تو وہ بے ہوش تھا، تو ماں نے اور اس کی بیٹی اسپن گل نے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور اسے پلنگ پر لٹا دیا، گرم پانی سے اس کے زخم دھوئے، جس کے بعد اس کو ہوش آ گیا۔ اسپن گل، اگلا سوال، اسپن گل جب اپنے والد کے قاتل کو مارنے لگی تو ماں نے کیا کہا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسپن گل جب اپنے والد کے قاتل کو مارنے لگی اور اسے پتہ چلا کہ یہی پناہ گزین جو شخص ہے، نوجوان ہے، اسی نے میرے والد کا قتل کیا ہے، تو اس کی والدہ نے کہا کہ اگرچہ یہ ہمارا دشمن ہے لیکن اس نے ہمارے گھر میں پناہ لی ہے، لہٰذا ہمیں اپنی قومی اور سماجی اور معاشرتی روایت پر عمل کرتے ہوئے اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم گھر آئے مہمان پر ہاتھ اٹھانے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے اس نے اسپن گل سے کہا کہ بندوق پھینک دو اور اس کو چھوڑ دو۔ اگلا سوال نمبر 2 ہے کہ درست جواب کی نشاندہی کریں سبق انتقام کے مطابق۔ پہلا ہے، اس میں مراد خان خون میں لت پڑا تھا، کس چیز پر؟ چرپائی پر۔ زیادہ خون بہ جانے کی وجہ سے اس کی رنگت زرد پڑ گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسپن گل کے جذبات میں شدت پیدا ہوتی گئی، یعنی بڑھتا گیا جذبہ۔ وہ دوڑتی ہوئی کمرے سے بندوق لے آئی۔ کس طرح گئی؟ ایک بھپرے ہوئے شیر کی طرح، بھپرا ہوا، غصے میں بھرا ہوا۔ اسپن گل نے گرم پانی سے نوجوان کے زخم دھوئے۔ اگلا سوال، نوجوان نے اسپن گل کی ماں کا نام پوچھا۔ نوجوان نے اسپن گل کی ماں سے نام پوچھا۔ کس کا نام پوچھا؟ اس کے خاوند کا نام پوچھا، جس سے اس کو پتہ چل گیا کہ اس کے خاوند کو قتل جو کیا تھا مراد خان، وہ تو میں نہیں قتل کیا تھا۔ درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ متضاد آپ کے سامنے آ جائیں گے، الفاظ پڑھتا جاتا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ متضاد ہیں۔ غالب، غافل، ہوشیار، بدبخت، نیک بخت، کمی، زیادتی، رحم، ظلم، بے چین، مطمئن۔ اگلا سوال ہے، سوال نمبر 4، سبق انتقام کے مطابق درست اور غلط کی نشاندہی کریں۔ اب اس میں جو جملے غلط ہیں وہ سبق کے مطابق اس کی نشاندہی کرنی ہے، جو صحیح ہے اس کی نشاندہی کرنی ہے۔ پہلا جملہ اس میں ہے، گاؤں کے لوگ مراد خان کے صحن میں جمع تھے، غلط، جمع نہیں تھے۔ اسپن گل نے کہا کہ جب تک والد کے خون کا بدلہ نہ لوں مجھ پر نیند حرام ہے، درست، اس نے بالکل یہ وعدہ کیا تھا۔ مراد خان نے کہا کہ وہ دنیا سے خوشی لیے جا رہا ہے، مراد خان سے کہا کہ وہ دنیا سے خوشی لیے جا رہا ہے، غلط، اس طرح نہیں ہوا تھا۔ اسپن گل نفرت کی آگ میں جل رہی تھی، نہیں، انتقام کی آگ میں جل رہی تھی، نفرت نہیں آئے گا۔ اسپن گل نے کہا کہ میرے باپ کی روح کس قدر خوش ہوگی کہ ہم نے ایک زخمی کو پناہ دی اور اس کی خدمت کی، بالکل درست ہے۔ اگلا سوال، درج ذیل میں سے مذکر اور مؤنث علیحدہ علیحدہ کریں۔ یہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا، مذکر اور مؤنث کون کون سے ہیں میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں۔ دیکھیں، اس میں مؤنث الفاظ جو ہیں اس میں رنگت آئے گا، مشکل آئے گا، روح آئے گا۔ مذکر الفاظ خون، غم اور وقت، یہ مذکر ہیں۔ درج ذیل الفاظ کی جمع لکھیں، یہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا، واحد اور جمع۔ میں واحد پڑھتا جاتا ہوں، جمع آپ ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں۔ حالت، حالات، مقصد، مقاصد، شخص، اشخاص، علم، علوم، روح، ارواح، احسان، احسانات۔ اگلا سوال ہے، لوگ کہانی انتقام کے مطابق درست لفظ کے ذریعے یا الفاظ کے ذریعے خالی جگہ مکمل کریں۔ پہلا ہے، اس کا جملہ، مراد خان کی حالت لحظہ بلحظہ خراب ہوتی جا رہے تھے، تو اس میں لحظہ بلحظہ آئے گا، بتدریج نہیں آئے گا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن نکاحت کی وجہ سے نہیں کہہ سکتا تھا، شرم نہیں آئے گا اس میں۔ اسپن گل نے کہا تو ہمارے گھر میں پناہ گیر بن کر آئے، مہمان نہیں، پناہ گیر۔ اسپن گل کے سینے میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی، سینے میں، دل نہیں آئے گا۔ اگلا سوال ہے، کہانی انتقام کا خلاصہ لکھیں، وہ آپ کو بتایا جا چکا ہے۔ اگلا جو اس کا سوال ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں، کالم الف میں دیے گئے فعل مجہول کے جملوں کو فعل معروف میں بدل کر کالم بے میں لکھیں۔ مجہول اور معروف میں جو خاص فرق ہے وہ یہ ہے کہ جو مجہول ہوتا ہے اس میں
جو کام کرنے والا ہے اس کا معلوم نہیں ہوتا ہے، لیکن جو معروف ہوتا ہے اس میں کام کرنے والے کا پتہ ہوتا ہے. تو اس میں کالم الف اور کالم بے ہے. میں آپ کے سامنے پڑھتا جاتا ہوں. کہانی پڑھی گئی، اور یہ کہانی پڑھی گئی جو ہے یہ مجہول ہے، اور اس کا معروف ہے اسامہ نے کتاب پڑھی. یہاں گھر بنایا جائے گا، وہ یہاں گھر بنائے گا، یا احمد یہاں گھر بنائے گا، یہ اس کا معروف ہے. پھول توڑے گئے، اب اس میں پتہ نہیں کس نے پھول توڑے، تو اس کا نام لکھا جائے گا کہ اسلم نے پھول توڑے. پاگل کتا مارا گیا، پاگل کتا مارا گیا، کس نے مارا؟ وحید نے پاگل کتے کو مارا. مہمانوں کو لسی پیش کی گئی، مجہول معلوم نہیں کس نے پیش کی. تو اس میں کسی کا نام آپ لکھ سکتے ہیں کہ خالد نے مہمانوں کو لسی پیش کی. بچہ سلا دیا گیا، کس نے سلایا بچہ؟ مجہول معلوم نہیں ہے، تو آپ کہیں گے کہ نسیمہ نے بچے کو سلا دیا. اچھا، یہ آپ کا جو تھا سبق مکمل ہوا. اب جو اگلا ہمارا سبق ہوگا وہ انشاءاللہ اس کے بعد ہم اگلی ویڈیو میں اس کو دیکھیں گے.